اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ بیمار ہوئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مزاج پرسی کے لیے جناب جبریل امین تشریف لائے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طبیعت کیسی ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے کہا، جبریل مرض کی تکلیف زیادہ ہے۔ اسی دوران جب حضور پاک اور جناب جبریل امین کے درمیان گفتگو شنید ہو رہی تھی کہ دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، باہر سے کوئی بندہ ہے جو حاضری کی اجازت مانگ رہا ہے، اندر آنے کا اذن طلب کر رہا ہے۔ جناب جبریل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دروازے کے اوپر آنے والا بندہ یہ وہ شخصیت ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، نہ آج سے پہلے اس نے کسی سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی ہے، اور نہ آج کے بعد یہ کسی سے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرے گا۔ حضور نے کہا، جبریل یہ کون ہیں؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہیں، اور آپ کے دربار میں حاضری کا اذن طلب کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، ان کو اجازت ہے، ان کو اندر آنے دو، مجھ سے ملاقات کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے احکامات کی میں تابعداری کروں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا، اے ملک الموت، اللہ نے تجھے کیا کام دے کہ میرے پاس بھیجا ہے؟ جناب ملک الموت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ تاکید کی ہے، اگر پیارے مصطفیٰ اجازت دیں تو روح قبض کر لینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو واپس آ جانا۔ حضور جناب جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ جناب جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے جناب ملک الموت کو اجازت دے دی۔ ملک الموت نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستی ہیں، امام الانبیاء، اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ نبیوں کے تاجدار ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جناب اسرائیل بھی بغیر اذن اور اجازت کے تشریف نہیں لاتے، اور اللہ نے جن کو اختیار دے دیا کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو آپ کا اختیار ہے، اگر میری ملاقات کے لیے آنا ہے تو آپ کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ کے جلیل القدر نبی جن کے بارے میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام حاکم نے بھی اس روایت کو لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت پہلے جب بھی لوگوں کے پاس جایا کرتے تو ایک عام انسان کی صورت میں ظاہراً جایا کرتے تھے اور جا کے روح قبض کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے جلالی پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو جلال عطا کیا ہے۔ جناب اسرائیل جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جناب موسیٰ پوچھتے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ کہا، میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب موسیٰ غصے میں آ کے گونسا مارتے ہیں جناب اسرائیل کی آنکھ کے اوپر، جناب اسرائیل کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ جناب اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، اے اللہ، اگر تو نے اپنے بندے کو بزرگی عطا نہ کی ہوتی، مقام منصب جلیلہ ان کے حوالے نہ کیا ہوتا، تو رب کعبہ کی قسم میں ان کو تکلیف میں ڈالتا۔ اللہ نے جب یہ سارا معاملہ جناب اسرائیل سے سنا تو جناب اسرائیل کو کہا کہ جاؤ جا کے میرے موسیٰ سے پوچھو، اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک گائے کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں
ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ان بالوں جتنی زندگی اور عمر اور سال میں ان کو اور عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت جناب موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے کلیم اللہ، اللہ نے آپ کے لیے یہ حکم بھیجا ہے اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو کسی گائے کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنی بال آپ کی اس ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کو زندگی عطا کر دی جائے گی۔ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اے ملک الموت اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے کہا اگر پھر موت ہے تو ابھی میری روح کو قبض کر لو۔ ملک الموت نے آپ کی روح کو سونگا اور جناب موسیٰ کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جناب اسرائیل کی آنکھ کو ٹھیک فرما دیا، فرمایا پیارے مصطفیٰ نے وہ دن اور آج کا دن۔ اس کے بعد جناب اسرائیل کسی بھی شخص کے پاس اس طرح ظاہراً نہیں تشریف لے گئے بلکہ چھپ چھپا کے تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت سے بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں، ان میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ مرتے وقت مردے کے پاس کیا کہنا چاہیے اور مردے سے کیا کہلوانے کی کوشش اور صحیح کرنی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت کے سرانے سورہ یاسین اس کے مرتے وقت پڑھی جائے اللہ پاک اس پر موت کی سختی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور حضور سے ایک اور روایت، حضور فرماتے ہیں اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جب کوئی مرنے لگے تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کیونکہ جس کا آخر کلام بھی لا الہ الا اللہ، جس کا اول کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو جائے گا، اگر وہ 1000 برس تک زندہ رہ کر بھی مرے گا تو اللہ پاک اس سے اس کے کسی گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اگر جوان ہیں تو جوانی میں، بوڑھے ہیں تو بڑھاپے میں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔